من الظلمات إلى النور. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بارك الله فيكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے معزز دینی بھائیوں اور بہنوں، میرا جو آج کا موضوع رہے گا وہ ہوگا رمضان المبارک میں نصیحتیں، اور اس کے 6 سے 7 لیکچرز ہوں گے جن میں میں آپ کو کچھ نصیحتیں بتاؤں گا. 4 نصیحتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. جو میرے سارے لیکچرز ہیں ان کی جو ریفرنس میں نے لی ہے وہ ایک کتاب سے لی ہے، بہت مختصر کتاب ہے جو کہ عربی میں لکھی گئی ہے. اس کا نام ہے اردو میں رمضان المبارک میں نصیحتیں، عربی میں اس کا اور کچھ نام ہے. تو پہلے میں کچھ تمہیدی کلمات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر چلتے ہیں اپنے پہلی لیکچر کی طرف، پہلے نصیحت کی طرف. آخرت کے موسم میں سے ایک موسم ماہ رمضان کا موسم ہے جس کو موسم بہار کہا جاتا ہے. آخرت کے اس مبارک موسم کو اس امت نے ایک زمانے سے خیر آباد کہہ دیا ہے، مطلب بہت زمانے، بہت پہلے عرصے سے ماہ رمضان کے روزے رکھے جا رہے ہیں. البتہ یہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کو اللہ اس موسم میں اعمال صالح کرنے کی توفیق بخشے اور اس پر ان اعمال کی قبولیت عطا فرمائے. ہاں، یہ اس شخص کے لیے کتنا خسارہ ہے جس کے پاس صیام کے دن آئے مگر ان میں اس نے اپنے نفس کے لیے کوئی نیکی آگے نہیں بھیجی تاکہ وہ اس دن کے لیے کچھ سامان تیار کرے جس دن اس دار فانی سے اس کو کوچ کرنا ہے، اس دار فانی سے اس کو نکل جانا ہے. اس قیامت کے دن کے لیے کچھ تیار کرے، اور اس کی مصیبت بہت بڑی ہوگی. اس دن جو ایسا آدمی ہوگا اس کی مصیبت بہت بڑی ہوگی اگر اس نے یہ دن شیطان کو خوش کرنے والے کاموں میں صرف کیے ہوں گے اور برائیوں پر نفس آمارہ کی خواہشات کے ساتھ موافقت کی ہوگی. یہ عظیم موسم جس کے ایام ہم سے گزرتے ہیں بہت زیادہ فوائد، عبراتوں اور نصیحتوں پر مشتمل ہے جو دل میں خیر و بلائی کی محبت اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ دائمی رشتہ پیدا کرتی ہے، جس کی طرف نفس برائیوں کی نفرت کا اور اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں میں ملوث ہونے سے پرہیز کا عادی بن جاتا ہے ایک آدمی. میں عن قریب ان کلمات میں بعض عبراتوں اور نصیحتوں کو آپ کے سامنے پیش کروں گا جو مسلمان کو اس ماہ مبارک میں ضرورت لگے گی یا اس کے بعد بھی، جس کو لے کر مسلمان ماہ رمضان سے فارغ ہو جاتا ہے اور جو ان مبارک ایام کا بہترین اور پاکیزہ حاصل کردہ سرمایہ ہے. میں اللہ سے توفیق اور راہ راست کی مدد طلب کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ اولاً پہلی نصیحت، بے شک رمضان کے دن جب مسلمان کو حاصل ہوتے ہیں تو اس کی عمر کی فرصتوں میں سے ایک عظیم فرصت ہوتی ہے، جو نعمت جو اس کو زندگی میں ایک بار پھر عطا کی جاتی ہے اگر یہ زندہ رہا تو، اور کبھی کبھار اس فرصت تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کو موت آ لیتی ہے. اس معاملے میں اہم بات یہ ہے کہ اس فرصت کو غنیمت جان کر اس میں اللہ کی اطاعت کر کے اور گناہوں سے دوری اختیار کر کے اس سے فائدہ اٹھایا جائے. اور اس سے اہم ترین بات یہ ہے کہ ان اعمال پر ہمیشگی اختیار کی جائے. یہ بہت بڑی اہم بات ہے، جو اول نصیحت ہے یہی ہے، ان اعمال پر ہمیشگی اختیار کرنا. بے شک نیکی کا ثواب نیکی ہوتا ہے جنت، جیسا کہ برائی کی سزا برائی ہوتی ہے جہنم. یہ اس لیے ہے کیونکہ
اپنے آپ کی خیر خواہی چاہنے والا مسلمان جب اس مبارک مہینے کو پا لیتا ہے تو وہ اس کو اپنے رب کی اطاعت میں صرف صرف کرتا ہے، جس نے اس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور اس پر اپنی تمام ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کی ہیں، تمام نعمتیں اس انسان کو دی ہے نا۔ اس کا نفس اعمال صالح کے ذریعے راحت و سکون محسوس کرتا ہے اور اس کا دل اس آخرت کے لیے بے چین ہو جاتا ہے جو اصلی ٹھکانہ ہے، ہر چیز کی انتہا ہے۔ میرے دوستو، یہ جب انسان مومن بننے کی راہ میں چلتا ہے تو بہت اس کا جو دل ہے بے چین ہو جاتا ہے دنیا میں، اور آخرت کی طرح لگا رہتا ہے اس کا دل۔ میرے بھائیو، مہینہ ہے بہت مبارک، اس میں تیاری بہت ہوتی ہے موت کی، جیسا میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنایا، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ دیکھ لیجئے، موت کی تیاری میں ماہ رمضان کیسے مدد کرتا ہے۔ تو میں فرما رہا تھا کہ جو آخرت ہے یہ ٹھکانہ ہے، ہر کسی چیز کی انتہا ہے یہ، اور جس میں انسان کو صرف اس کے ہاتھوں کے ذریعے آگے بھیجے ہوئے نیک اعمال ہی فائدہ دے سکیں گے۔ ہاں دوستو، جو اس نے آگے بھیجا ہوگا وہی اس کو نفع دیں گے یا نقصان دیں گے۔ اس دن کہ جب نہ مال کسی کام کا آئے گا، وہ ایسا دن ہوگا نہ مال کسی کام کا آئے گا، نہ اولاد کسی کام کے آئیں گے، سوائے اس شخص کے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آیا ہوگا۔ ہاں، جب ان دنوں میں انسان نے اس چیز کی رغبت میں اطاعت و فرما برداری کی ہوگی جو اللہ کے پاس ہے، اور گناہوں و برائیوں سے اللہ کے عذاب کا خوف کرتے ہوئے کنارہ کشی کی ہوگی، تو اس کا فائدہ وہی ہوگا جو اس مسلمان نے اس سے حاصل کیا ہوگا۔ جی، وہی فائدہ اس کو ملے گا جو اس نے اس سے حاصل کیا ہوگا اس مبارک مہینے سے۔ اور وہ نصیحت اور ادب جس کا اس کے ساتھ صیام کے بعد بھی رہنا واجب ہے، یہ ہے کہ وہ فرما برداری کے کاموں کو برقرار رکھے اور منع کردہ کاموں سے اجتناب کرتا رہے، کیونکہ اللہ کے بندے مرتے دم تک اس کی عبادت و فرما برداری کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں، وَعَبُدُوا رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ سورہ حجر آیت نمبر 99۔ اسی طرح دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ آل عمران کی آیت نمبر 102۔ مسلمان کی شایع نشان ایسا نہیں ہے کہ جب کہ اس نے صیام میں اطاعت کا ذائقہ چکھ لیا ہو کہ وہ اطاعت کے اس مٹھاس کی جگہ پر معصیت کی کرواہٹ کو ٹھکانہ و پناہ دے، اور نہ اس کے لیے یہ جائز ہے جب کہ اس نے اپنے دشمن شیطان کو ماہ رمضان میں ناراض کر دیا ہو کہ شوال یا اس کے بعد کوئی بھی مہینہ دوسرے مہینے میں اس کو خوش کر دے۔ اپنی خیر خواہی کرنے والا مسلمان ہرگز یہ صفت نہیں ہو سکتی، کبھی یہ صفت نہیں رکھتا کہ ماہ رمضان کے گزر جانے کے ساتھ ہی خیر و بلائی کے امور کو الوداع کہہ دے، اور بلائیوں و برائیوں کے ساتھ اس کو بدل دے، ان خیر و بلائی کے امور کو بدل دے کس کے ساتھ؟ برائی کے ساتھ، یعنی نیکیوں کے بجائے برائیوں کے پیچھے چل پڑے۔ نیکی کر رہا تھا اب برائی کر رہا ہے، کیونکہ رمضان اور غیر رمضان کا معبود تو زندہ ہے، وہی ہے جو کبھی مرے گا نہیں، قائم و دائم ہے، جو کبھی سوتا نہیں۔ اس کی طرف رات کے اعمال سے پہلے دن کے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں، اور دن کے اعمال سے پہلے رات کے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں، جیسا کہ وہ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ وہ اللہ وہی ہے جو نہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، وہ زندہ ہے، وہ کبھی مرے گا نہیں۔ ایسا اس کی وہ تفسیر تھوڑا میں کرکس بول رہا ہوں، میں وہ معنی
وہی مطلب نا ایگزیکٹ معنی نہیں کہہ رہا ہوں، وہی وہ ذرہ برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم کسی بھی نفس پہ اس کی وسعت سے زیادہ کیا کہتے ہیں اس کو وزن نہیں ڈالتے، تکلیف نہیں دیتے۔ اگر ایک ہی نیکی ہو تو اس کو بڑھا دیتا ہے اور اپنی طرف سے بہت بڑا اجر فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا ہے۔ اور ایک چھوٹا سا عرض تھا میرا، ہم ایک ٹرسٹ بھی چلاتے ہیں جس کا نام خیر خواہ ہے، جس کا مین آفس مرزا باغ سری نگر میں ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس ٹرسٹ میں مرزا باغ خانیار میں جگہ ہے، وہاں اس کا جو آفس ہے وہ ہے۔ اس میں منتھلی کٹس ہم دیتے ہیں غریب اور ضرورت مندوں کے لیے، جن میں وہ ڈیلی کٹس میں، منتھلی کٹس میں وہ آتے ہیں جو کھانے چیزیں کی ضروری اشیاء ہے وہ۔ اس میں پرماننٹ کیسز ہوتے ہیں اور ٹیمپریری کیسز ہوتے ہیں۔ ٹیمپریری پرماننٹ کیسز کو تو ہمیشہ چلتا رہتا ہے یہ منتھلی کٹس، اور ٹیمپریری کیسز جو ہے ان کو جو کشمیر کی حالات کے حساب سے ان کو دیا جاتا ہے، مطلب کبھی حالات خراب رہے تو بیچارے آ جاتے ہیں اور ان کو دیا جاتا ہے۔ تو اس میں مدد کیجیے آپ۔ پہلے اس پہ تحقیق کی جاتی ہے کہ ان کیسز کو واقعی میں ضرورت ہے یا نہیں، تحقیق کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا کام جو کیا جاتا ہے، پیسے دیے جاتے ہیں غریب لڑکیوں کو شادی کے لیے۔ اسپیشل میڈیکل کیسز ہم ہینڈل کرتے ہیں، جیسے کینسر کیسز، کڈنی فیلئر ایکسٹرا، ہم لوگوں کو ہیلپ کرتے ہیں منی اور میڈیسن سے۔ ان کیسز میں جو اسپیشل میڈی کیسز ہے، یا تو منی دیتے ہو، کیش ہی دیتے ہیں ہاتھ میں، یا تو میڈیسنز جیسا ان کی ضروریات ہو۔ کووڈ-19 میں ہم ابھی منتھلی کٹس دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ کیش دے رہے ہیں، کیونکہ ہر کسی کی الگ الگ ضرورت ہے۔ اس لیے آپ سے امید ہے کہ آپ خوب تعاون کریں گے۔ اسکرین پر ہم نے یہ ڈیٹیلز رکھ دی ہے کہ آپ کو اگر کچھ ڈائریکٹ بینک میں ٹرانسفر کرنا ہوگا ویسے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو اور کچھ انفارمیشن لینی ہے تو ای میل اور کانٹیکٹس دیے ہیں، آپ اس پہ جا سکتے ہیں اور کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے صدروں سے جو ہمارے امیر ہے ان کو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور عید بھی آ رہی ہے تو صدقہ فطر کی ضرورت ہے، تو صدقہ فطر بھی آپ انشاءاللہ کریں گے۔ امید ہے آپ سے کہ آپ بہت مدد کریں گے۔ السلام علیکم۔